اس میں پورے واقعے کے اندر ظاہر ہے کہ میں نے ایک کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دے دی کہ دونوں اداروں کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے، لیکن اس میں بھی اگر ہم ایک لسٹ ڈاؤن کریں تو اس زیادتی کا آغاز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پنجاب پولیس کے چند جذباتی قسم کے نوجوانوں کی طرف سے ہوا، اور پھر ظاہر ہے کہ جن کے ہاتھ میں طاقت ہے انہوں نے پھر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا. اور اگر پولیس آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کرے گی تو وہ عوام کو کیسے اس چیز کا درس دے گی؟ اور اس سے بڑھ کر جو پاکستان کی نظریاتی حدود کی حفاظت کے ٹھیکیدار ہیں، یعنی ہماری اسٹیبلشمنٹ، جو پوری دنیا کو قانون اور آئین کی پاسداری کا درس دیتے ہیں، وہ بھی جواباً اگر اسی طریقے سے بہیو کریں گے بلکہ اس سے ورسٹ طریقے سے، تو پھر وہ پاکستان میں اگر کوئی کردم تنظیم ہو یا کوئی سیاسی جماعت ہو وہ آئین اور قانون کو توڑے تو ان کو کس منہ سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ قانون کی پاسداری کریں؟ تو آپ دیکھ لیں کہ 9 مئی کے بعد اب یہ 10 اپریل ہو گیا. 9 مئی کی ابھی برسی بھی پوری نہیں ہوئی اور اس سے 1 مہینہ پہلے یہ 10 اپریل ہو گیا. اب دیکھیں لوگ تو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور یقیناً وہ نظر آ رہا ہے ہمیں. سب سے پہلے جناب بڑوں کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ISPR کی طرف سے، وہ بھی کم از کم 48 گھنٹوں کے بعد، اور پھر اس کے بعد IG پنجاب کی اسٹیٹمنٹ آئی، اور پھر ہماری جو سویلین گورنمنٹ ہے سو کالڈ، ایک ایک کر کے وہ سامنے آنا شروع ہوئے کہ جی ہم JIT بنا رہے ہیں. JIT بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، JIT پہلے اتنی بدنام ہوئی ہوئی ہے. جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور اس کمیشن میں نہ صرف ججز ہونے چاہیے بلکہ سول سوسائٹی کے وہ لوگ ہونے چاہیے، صحافیوں میں سے وہ لوگ ہونے چاہیے جن کے اوپر سب کا اعتماد ہے کہ وہ کسی جماعت کی لائن نہیں لیتے، نہ کسی ریاستی ادارے کی لائن لیتے ہیں، بلکہ وہ آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں. انہیں بیچ میں شامل کریں اور پھر جو مجرمین ہیں انہیں سزا دی جائے. ایک بار ایگزامپل سیٹ کریں، ڈیٹرنس ہو، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ اس قسم کی حرکت کرنے کا نہ سوچیں. یہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں نا، خواہ وہ پولیس سے ہوں، فوج سے ہوں، اٹامک انرجی کے اداروں سے ہوں، ایون ان اداروں میں جو ڈرائیورز بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کے دماغ بھی آسمانوں کے اوپر ہوتے ہیں. میں تو چونکہ خود سرو کرتا رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے خام خواہ کا ایک نشہ چڑھا ہوتا ہے. سرکاری گاڑی میں بیٹھا ہوا بندہ وہ سمجھتا ہے میں جسے چاہوں رون دوں، جسے چاہوں ہارن دوں، زبردستی اس سے راستہ بنواؤں. مجھے تو چونکہ میری 15 سال کی سروس میں آلموسٹ روزانہ 300-400 کلومیٹر مجھے سفر کرنا پڑتا تھا، مختلف سائٹس پہ جانا پڑتا تھا، میری ڈیوٹی اس طرح کی تھی. تو میں تو فرنٹ سیٹ پہ سیٹ بیلٹ پہن کے اور پوری وہ ساری چیزیں، اور میں تو ڈرائیورز کو بڑے یعنی اس اعتبار سے احتیاط سے لے کے چلتا تھا کہ بھئی کوئی بدماشی نہیں کرنی. پھر ہمارے نیسکوم کے ادارے کے اندر تو انہوں نے ایک رول بھی بنا دیا ہوا ہے کہ اگر کوئی ڈرائیور ایکسیڈنٹ کرے گا تو جو گاڑی کا نقصان ہے وہ ڈرائیور نے خود پورا کرنا ہے، ادارہ کوئی سپورٹ نہیں کرے گا. اس کی وجہ سے بھی کافی نشہ ٹوٹ چکا ہوا تھا، لیکن پھر بھی باقی تھا. اس کا حل پھر انہوں نے نکالا کہ وہ ڈرائیورز نے مل کے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے، 10-10 روپے یا اب شاید زیادہ ہو گئے ہوں، 100 روپیہ مہینے کا سارے ڈرائیورز دیتے ہیں. وہ ایک فنڈ میں جمع ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر کسی کی گاڑی لگ جائے تو اس فنڈ میں سے وہ اس کی ریکٹیفیکیشن والا معاملہ کرتے ہیں. بہرحال یہ سرکاری ملازمین کے جو دماغ میں یہ کیڑا گھسا ہوا ہوتا ہے نا، یہ صرف کسی ایک ادارے میں نہیں ہے، سارے اداروں کا یہی حال ہے. آپ ہاسپٹلز میں چلے جائیں، وہاں ڈاکٹرز جس طریقے سے بہیو کرتے ہیں، لہذا کسی ایک ادارے کو سنگل آؤٹ کرنا نہیں، یہ پوری کی پوری قوم، یہاں کے سارے ادارے، میجورٹی لوگ اسی نیچر کے ہیں جو آپ کو بھاول نگر میں ایکٹیویٹی نظر آئی. ہاں کوئی انڈیویجول اپنے لیول کے اوپر کوئی شریف النفس قسم کے لوگ ہوں وہ ایک علیحدہ بات ہے، باقی سسٹم تو اسی قسم کے لوگ پروڈیوس کر رہا ہے کہ جن کا دماغ آسمانوں کے اوپر ہے. لہٰذا یہ پورے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور سب سے پہلے ہمارے ان اداروں کو اپنی صفائی کرنی چاہیے اور پبلکلی اناؤنسمنٹ کریں. یہ کون سی بات ہے کہ جی ہم اپنے ادارے کے اندر احتساب کرتے ہیں، بتاتے تو کوئی نہیں ہے. وہ احتساب یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بندے کو ٹرانسفر کر دیا، بس یہ احتساب ہوا. باقی تو ساری کی ساری فیسلٹیز اسی طریقے سے اسے ملتی رہتی ہیں. تو یہ عدالتیں جو بنی ہوئی ہیں
سب انہی عدالتوں میں پیش ہوں, اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, پتہ چلے کہ کس نے زیادتی کی اس حوالے سے. اور اگر یہ ایسا نہیں ہوگا تو پھر عوام الناس کو یہ پٹی پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آئین اور قانون کی پاسداری کریں. جب ہمارے بڑے یہی کچھ کرتے ہیں تو چھوٹوں نے تو ان کو ہی فالو کرنا ہے. یہ تو ہو گئے ہمارے بڑوں کے لیے سبق. اب آ جائیں جو ہماری عوام الناس ہے. عوام الناس جس طریقے سے اپنے سیاسی لیڈرز کی محبت میں اس واقعے کو استعمال کر رہی ہے, شرم کا مقام ہے. میں نے تو ایک وہ پولیس کا کوئی ملازم ہے, اس نے اپنی وردی کو سامنے رکھ کے آگ لگائی ہے, اور اس سے بڑھ کر بیوقوفی کے ایک ٹی وی چینل نے اس کی وہ ویڈیو دکھائی ہے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر. ایسے لوگوں کو تو الٹا لٹکا کے نا لتر مارنے چاہیے. یار تمہاری دشمنی کسی ریاستی ادارے کے بندے سے یا ریاستی ادارے سے ہو سکتی ہے, پاکستان کی وردی کے ساتھ کیا دشمنی ہے کہ کوئی شخص فوج کی وردی کو یا پولیس کی وردی کو آگ لگانا شروع کر دے؟ یعنی ہمارے لیے پہلے نمبر پہ تو ہمارا دین ہے, اسلام, اس کے بعد پاکستان ہے, اس کے بعد آپ کی کوئی سیاسی ایفیلیشن ہے تو آپ اس کا غصہ ضرور نکالیں. مجھے اس کی ٹون سے ہی پتا چل گیا کہ وہ ایک خاص سیاسی جماعت کا سپورٹر تھا, اسے موقع ملا, چلو میں سوشل میڈیا پہ فیم حاصل کر لوں گا اس کے ذریعے سے اور میں وردی کو آگ لگا دوں گا. بھائی یہ وردی پاکستان کے ایک ادارے کی وردی ہے, نہ کہ کسی انڈیویجول جس سے آپ کا اختلاف ہے یا کسی ادارے کی پالیسی سے آپ کا اختلاف ہے تو آپ اس کا غصہ ان وردیوں کے اوپر نکالیں گے. کل کو آپ نے پاکستان کے جھنڈے کو بھی آگ لگانی ہے. یہ بھی حرکتیں کی ہیں لوگوں نے.